السلام علیکم گائز، ہوپ سو یو آل آر فائن۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور لیکچر کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، لاسٹ تک دیکھنا ہے ضرور۔ اوکے اسٹوڈینٹس، دا ٹاپک آف مائی لیکچر از 5 لاز آف لائبریری سائنس۔ لائبریری سائنس کے اساسی اصول خمسہ۔ لائبریری سائنس کے 5 لاز ڈاکٹر سہالی راما مرتیا رنگاناتھن نے بنائے، جنہیں لائبریری ہندوستان کا بابائے لائبریری سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لائبریری سائنس کے ماہرین تھے اور اسی لیے ان کی یوم پیدائش پر 12 اگست کو نیشنل لائبریری ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس میں ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد لائبریری سائنس کے شعبہ میں آ گئے۔ انہوں نے 5 لاز آف لائبریری سائنس کے نام سے ایک بک لکھی، جسے اتنی مشہور ہو گئی انٹرنیشنل لیول پہ، اور اس بک کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ لیٹس سی، آئیے اب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے 5 لاز تھے جن کی وجہ سے ڈاکٹر سالی راما مرتیا رنگاناتھن کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ رولز آل اوور دا ورلڈ 90% لائبریریز میں لاگو کیے جاتے ہیں، مطلب فالو کرتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے کتب استعمال کے لیے، بکس آر فار یوز۔ اٹس مین لائبریری شیلفز کو لاک لگا کے نہ رکھا جائے، یوزر کو بکس الاؤ کرنی چاہیے پڑھنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے۔ سیکنڈ ہے ہر قاری کے لیے اس کی مطلوبہ کتاب، ایوری ریڈر ہز بکس۔ اٹس مین کہ ہمیں لائبریری میں یوزر کی پسند کے مطابق مطالعاتی مواد لا کے رکھنا چاہیے۔ آگے تھرڈ ون ہے ہر کتاب کے لیے قاری، ایوری بک اٹس ریڈر۔ اٹس مین کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی پڑھنے والا ہونا چاہیے تاکہ بکس یوز میں آ سکیں۔ اس کے بعد قارئین کا وقت بچائیے، سیو دا ٹائم آف دا یوزر۔ اٹس مین کہ ہمارا آج کل جو ہے ماڈرن دور، اس میں آج کل کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور ففتھ ون ہے لائبریری ایک پڑھنے والا اور پڑھنے بھولنے والا ادارہ ہے۔ اٹس مین ملک میں ڈیلی بیسس پہ پبلیکیشنز ہوتی ہیں، بکس چھپ رہی ہوتی ہیں، ناول، ڈرامے اور نیوز پیپر آرٹیکل سم تھنگ اس طرح۔ تو اس لیے یہ کہ پھر اب ہم نے جو ہمارا مٹیریل لائبریری میں لا کے رکھنا ہوتا ہے، تو لائبریری ایک پڑھنے والا پڑھنے بھولنے والا ادارہ ہے کہ لائبریری میں ایسا ہم لائبریری کی بلڈنگز بنائیں کہ اس میں آنے والے کئی برسوں تک ہمارا مطالعاتی مواد سما سکے۔ چلیں ان پوائنٹ کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ کتب استعمال کے لیے کہ کتاب کا مطالعہ کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کتاب جسٹ پڑھنے کے پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں اور ویسے بھی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بکس ہیں وہ یوزر زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، تو اس لیے ہم نے ایسی اپرچونیٹیز یا سروسز اویلیبل کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزر پڑھ سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے یوزر کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے ہیں کہ وہ اپنا لائبریری میں آ کے اپنا پڑھ سکے، بکس پڑھ سکے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے لائبریری کو ایسی جگہ پہ تعمیر کرنا ہے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ یوزر کی اپروچ ہو، مطلب اگر ہم نے گاؤں میں بنانی ہے تو گاؤں کے اس ایریا میں بنانی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ یوزر آتے ہوں۔ اگر ہم نے شہر میں بنانی ہے، اس جگہ پہ بنانی ہے جہاں زیادہ یوزر آتے ہوں، جس لائک ریسٹورینٹ کے پاس، پارک میں، یا پارک کے پاس یا پارک میں جہاں زیادہ یوزر آتے ہیں، جس لائک ریکریشن، اگر وہ تفریح تھوڑا سا ریلیکسیشن فیل کرنا چاہیں تو اگر آئیں پارک میں، اگر پارک میں لائبریری ہو تو آئیں، آ کے پڑھیں، ساتھ ریلیکس کریں اور اس کے بعد فری ہو کے اپنا پڑھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے لائبریری کی اوپننگ کے ٹائمنگ ایسے رکھنی ہے کہ جب یوزر فری ہوں، مطلب 24 گھنٹے، دن میں 24 گھنٹے لائبریری کو اوپن کر سکتے ہیں، مطلب فرسٹ شفٹ میں بھی اور سیکنڈ میں بھی، کہ کچھ یوزر ہوتے ہیں وہ فرسٹ ٹائم فری ہوتے ہیں اور کچھ سیکنڈ ٹائم فری ہوتے ہیں، اور کچھ جس لائک عوامی لائبریری ہوتی ہے اس میں وہ ان افراد کے لیے ہوتی ہے جو بچے روزگار کی تلاش میں اپنی پڑھائی سے دور ہٹ جاتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو شام کے وقت اگر وہ لائبریری میں آئیں، آ کے اپنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں لائبریری کے اوقات کار اس طرح کے رکھنے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یوزر آ سکیں، مطلب جب وہ فری ہوں تو تب بھی لائبریری اوپن ہی ہونی چاہیے، مطلب فل ڈے اوپن ہونی چاہیے۔ آگے سیکنڈ رول ہے ہر قاری کے لیے اس کی مطلوبہ کتاب، مطلب کہ ہم نے لائبریری میں وہ کتابیں لا کے رکھنی ہیں جو ہمارے یوزر کی پسند کی ہو۔ مطلب اگر ہم انگلش کی بکس لا کے رکھ دیں، ہمارے یوزر اردو یوزر ہوں، تو پھر ہمیں ان بکس کا کیا فائدہ کہ اگر ہمارے یوزر کی انٹرسٹ کے حساب سے نہ ہو، یا وہ پڑھیں نہ، یا پڑھنا نہ چاہیں۔ ساتھ یہ کہ ہم نے قارئین کی پسند کے مطابق مطالعاتی مواد خریدنا ہے، اور مین بات یہ کہ ساتھ ہم نے لائبریری کی نوعیت کے مطابق مطالعاتی مواد خریدنا ہے کہ اگر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جس لائک امریکہ، تو لائبریری اس حساب سے ان کے یوزر کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر یوزر ہمارے پاس آئے تو اگر کوئی وہ جو مٹیریل مانگنا چاہے اگر وہ ہمارے پاس نہ ہو
تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں ان سے ملتی جلتی کتاب دے دینی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی یوزر اسلام سے ریلیٹڈ بکس لینا چاہ رہا ہے تو ہم اگر وہ نماز جسٹ لائک اگر وہ نماز کے طریقے دیکھنا چاہ رہا ہے تو ہم، یا پھر حدیث سے ریلیٹڈ کوئی لینا چاہ رہا ہے تو حدیث والے ایگزیکٹ اگر کوئی کتاب نہیں ہے تو ہم اسے صحیح بخاری والی دے دیں، کیونکہ وہ بھی اس میں بھی حدیث والا ہوتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی صحیح بخاری لینا چاہ رہا ہے تو ہم وہ حدیث دیکھنا چاہ رہا ہے یا اس میں نماز کے طریقے یا کچھ بھی سم تھنگ یا کچھ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے اسلام سے ریلیٹڈ، تو اسلام سے ریلیٹڈ کتنی ملتی جلتی کتابیں ہوتی ہیں، ہمیں وہ ٹاپک دیکھ لینا چاہیے جو اس دوسری کتاب میں سیم ملتا جلتا ہے، تو ہم نے وہ یوزر کو دے کے یوزر کو سیٹسفائی کرنا ہے، ڈسسیٹسفائی نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لائبریری میں یوزر پھر آئیں گے نہیں۔ آگے تھرڈ ون از ہر کتاب کے لیے قاری کی ایوری بک اٹس ریڈر، کہ ہر بک کا بھی کوئی نہ کوئی پڑھنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ لائبریری میں ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ بکس ہوتی ہیں اور ہمارے جو یوزر ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہے، تو اس لیے ہر بک کا بھی کوئی نہ کوئی ریڈر ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہم نے قاری کی کتاب تک آسان رسائی بنانی ہے، یہ نہ کہ قاری ہمارے پاس آئے یوزر پڑھنے والا اور لائبریری میں کتاب ڈھونڈتا رہے، اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ کتاب نہ ملے، تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے کیٹلاگ سازی آسان بنانی ہے، کیٹلاگ تاکہ یوزر کیٹلاگ کارڈ سے دیکھ لے کہ اس کا مطلوبہ مواد اس کا ٹاپک اویلیبل ہے کہ نہیں، تو اگر اس کا کیٹلاگ سازی میں اس کا ٹاپک ہے تو لائبریری میں شیل میں جا کے بک اپنی ایزیلی لے سکتا ہے۔ آگے فورتھ ون از ویری امپورٹنٹ کہ قارئین کا وقت بچائیے، سیو دا ٹائم آف دا یوزر، کہ آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ یوزر کے پاس، پڑھنے والے کے پاس، نہ لائبریرین کے پاس ٹائم ہے، تو اگر وہ لائبریری میں یوزر آئے اپنا مطلوبہ مواد ڈھونڈتا رہے، اگر اسے نہ ملے تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ آئے گا نہیں آئے گا بالکل، تو اس لیے ہم نے وہ سارے ویز آسان کرنے ہیں کہ یوزر آئے آتے سارے اسے اس کا مطلوبہ مواد مل جائے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بک ایشو اور بک ریٹرن والا پروسیس بھی آسان کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس لائبریری اسٹاف بھی پورا ہونا چاہیے، اور اگر کمپیوٹر کا استعمال اسٹاف کو نہیں آتا تو وہ کمپیوٹر کا استعمال ناگزیر کرنا ہے، اگر ہمارے پاس ڈیولپڈ لائبریریز ہے تو اس میں ہم کمپیوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جسٹ ود ان ون کلک ہم یوزر کو مٹیریل پرووائڈ کر دیں۔ آگے ففتھ ون ہے لائبریری ایک پڑھنے والا اور پھلنے پھولنے والا ادارہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں، اس جتنے بھی سبجیکٹ آگے ان کی ڈفرینٹ برانچیز ہیں، برانچیز کی بھی آگے ڈفرینٹ برانچیز ہیں، اور ساتھ ماڈرن دور میں آئے دن نئی پبلیکیشنز ہو رہی ہیں، بکس کی، ناول کی، پیریوڈیکلز کی، تھیسس کی پبلیکیشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہمارا ساتھ لائبریری کا مین مقصد یہی ہوتا ہے ظاہر سی بات کہ ہم نے لائبریری میں جتنی پبلیکیشنز ہو رہی ہیں وہ ہم نے لا کے اپنی لائبریری مٹیریل رکھوانا ہوتا ہے، جو تاکہ یوزر کو اس کی اپڈیٹڈ انفارمیشن سے آگاہ کر سکیں، تو اس مقصد کے لائبریری بلڈنگ ایسی بنانی ہے کہ اس میں آنے والی آئندہ کئی نسلوں تک ہمارا مطالعاتی مواد سما سکے اور لائبریری میں ہجوم کا شکار نہ ہو کہ بکس ہی بکس ڈیرو ڈیرو رکھنے کی کوئی جگہ نہ ہو، تو ایسا سین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آرکائیو مٹیریل کا بھی الگ سے شعبہ ہوتا ہے، آرکائیو مطلب پرانا جو مٹیریل، پرانے مخطوطات، نادر و نیاب قیمتی کتابیں، ان کا بھی الگ سے شعبہ ہوتا ہے، الگ سے سیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد نئی پبلیکیشن ہو ان کی رکھنے کے لیے بھی، مینیج کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے، تو اس لیے ہم نے بکس کی ارینجمنٹ کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے بکس آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سیو کرنی ہے۔ اور ہوپ سو آپ کو لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ آئی تو آپ نے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔